سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ الدخان آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی اور 3۔ اس سورت کا نام سورہ دخان ہے، 25واں پارہ۔ یہ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کی ترتیب میں یہ 64 نمبر سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی، یعنی جس طرح ادھر مصحف میں ترتیب ہے اسی طرح یہ 7 صورتیں حوامیم 7 جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، یہ نزول میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ اس کا ربط پہلی صورت کے ساتھ، پہلی صورت کی آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، کہ جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، یہ ہے آیت 50، تو اذا ہم ینکثون، اچانک وہ یکا یک ینکثون، وہ وعدہ توڑنے والے تھے اور وعدہ خلافی کرنے والے بن گئے۔ تو اب اس صورت کی آیت 15 میں فرمایا کہ ان سے عذاب ہٹانے ہم ان سے عذاب ہٹانے والے ہیں، انا کاشف العذاب، ہم ان سے عذاب کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ آیت 15 میں یہ ہے جی۔ اسی طرح پچھلی صورت کا آغاز بھی ترغیب الی القرآن سے ہوا، اور اس صورت کا آغاز بھی ترغیب الی القرآن سے ہوا۔ اس صورت کا دعویٰ ایک شبہ ہے اور اس کا جواب ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہم جن کو مدد کے لیے بلاتے ہیں شاید کہ وہ ہماری آواز سن لے، ہو سکتا ہے وہ ہماری آواز اور ہماری پکار سن لیں۔ تو اس کا جواب دیا آیت 6 سے لے کر 8 تک، اس سورہ دخان میں اس شبے کا جواب دیا گیا۔ تو فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات ہے، مراد اللہ ہی جانتا ہے، والکتاب المبین، اور یہ قسم ہے اس کتاب کی، المبین جو واضح کتاب ہے۔ اللہ فرماتے قسم ہے اس کی جو واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسرا پارہ ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا مہینہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اب وہ رات آپ کہیں گے لیلۃ مبارکہ کون سے مہینے میں؟ تو وہ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں وہ کون سی رات ہے؟ ابتداً اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا تھا، پھر اس کی جو ہے نا معلومات اٹھا لیے گئے کہ بھائی یہ آخری عشرے میں اس کی تلاش کیا کریں، اور وہ بھی طاق راتوں میں کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعتکاف پہ جو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اب معلوم نہیں وہ کون سی رات ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں، 21ویں۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ 15 شعبان کا بنایا ہوا ہے نا، یہ ان کے اپنے طرف سے من گھڑت بنایا ہوا ہے، اس پہ نہ کوئی روایت موجود ہے نہ کوئی دلیل۔ ہاں جو قرآنی دلائل موجود ہے وہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، دوسرے مقام پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب قرآن کون سی رات میں؟
یعنی رات اس میں کون سی ہے رمضان کے مہینے میں؟ تو آخری پارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے۔ رات کی بھی اللہ نے بتا دی ہے رات کے بارے میں کہ لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کہاں ہے؟ یہ آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، اس میں تلاش کیا کریں۔ تو کتنی آسان ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا، واضح ہو گئی۔ اور جس نے 15 شعبان بنا، یہ شب قدر جس کا نام رکھا ہوا ہے، اور شب برات، ٹھیک ہے نا، شب برات یہ جھوٹ موٹ ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بدعات ہے سارے۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر والی رات کہ جس میں جدا کر دیے جاتے ہیں کل امر حکیم، یعنی ہر حکمت والا کام، امرا من عندنا، جو بطور حکم ہے ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ اس میں یعنی جدا کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس لیلۃ القدر والی رات میں جو لوگ کہتے ہیں نا تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ مطلب ہے کہ اس رات میں اللہ آئندہ پورے سال کے لیے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے کیا کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ دلیل ہے۔ اس میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں جدا کر دیے جاتے ہیں ہر حکمت کے کام، امرا من عندنا، بطور حکم ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے، رحمتا من ربک، رحمت کے لیے تیرے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، الا ہو، مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلو آبا و اجداد کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں یلعبون، سرگردائیں، کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، پس انتظار کر، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان کھلے دھوئیں کے ساتھ، جس دن آسمان کھلا دھواں لے کے آئے گا۔ یہ کھلا دھواں سے مطلب کیا ہے؟ یہ دخان، اس سورت کا نام بھی سورہ دخان اس آیت سے رکھا گیا۔ تو فرمایا انتظار کر جس دن آسمان لے کے آئے، بدخان مبین، کھلا دھواں۔ یہ کھلا دھواں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کھلا دھواں قیامت والا دن آئے گا، قیامت والے دن یہ کھلا دھواں آئے گا، یعنی آسمان ایک دھواں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، جب قیامت برپا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، یہ عذاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ ہجرت کرنے سے پہلے جب مشرکین نے امام الانبیاء کو ستایا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی اللہ کے سامنے، اے اللہ ان لوگوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، ان پہ وہ قحط سالی لے آ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اور ہجرت کر کے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد۔ پھر ایسی بارشیں بند ہوئی مکہ میں کہ سب لوگ بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے، اور جب اوپر دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ آخر کار یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ ایک وفد لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے، اور ادھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ جیسے بھی ہیں ہم قوم تو آپ ہی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں بد دعا لگ گئی ہے، اور بھوک کی شدت سے ایسے خراب ہوئے کہ جب اوپر دیکھتے تھے انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ تو اس لیے یہ وفد گئے اور ادھر اللہ کے رسول سے، تو آپ تو چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ نے جو ہے نا دعا کر دی اور رحمت کے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ ان سے یہ قحط سالی کیا کر دے، اٹھا لے۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن یہ بات ہوگی، یہ دھوئیں والی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں یہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہی قات سالی اس سے مراد ہے. تو فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین یغش الناس، جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ دور کر دے ہم سے عذاب، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے، دور کر دے عذاب ہم سے. اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت، یعنی کہاں ہے کہ یہ نصیحت حاصل کریں. وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق ان کے پاس واضح رسول آ گئے ہیں، واضح پیغمبر ان کے پاس آ گئے. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے یہ پھر گئے اس سے. وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا یہ سکھایا ہوا جادوگر ہے، یہ سکھایا ہوا جادوگر. نبی کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. انا کاشف العذاب، اللہ فرماتے ہیں ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلا، تھوڑے سی مدت کے لیے، انکم عائدون، تم پھر لوٹ کر آنے والے ہو. ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے عذاب دور بھی کر دے، پھر تم لوٹ کر آنے والے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑنا بہت بڑا. اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم پکڑیں گے نا، پکڑنا بہت بڑا. تو اللہ نے فرمایا تھوڑا سا ہم عذاب دور کریں گے. تو یہ جو دخان والا عذاب تھا یہ دور ہو گیا. اس کے بعد جب یہ پھر اپنی سرکشیوں پہ آ گئے، اس کے بعد اللہ فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر سخت پکڑیں گے. تو سخت پھر دو ہجری کو غزوہ بدر میں پھر مسلمانوں کے ہاتھوں 70 صنادید قریش کیا پڑے تھے، مردار پڑے تھے. تو یہ وہ کبریٰ بڑی پکڑ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چلو دور کر دوں گا بو کو، اور یہ قات سالی اٹھا لوں گا، لیکن تم پھر لوٹ آنے والے ہو. اگر پھر لوٹ آئے تو پھر سخت پکڑ ہوگی، اور سخت پکڑ بھی یہ کہ ان کے خون کی ندیاں بہہ گئی بدر کے میدان میں. تو یہ وہ پکڑ تھی. تو فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑنا بہت بڑا. انا منتقمون، ہم انتقام لینے والے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائے اس سے پہلے قوم فرعون کے قوم کو آزمایا ہے. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول آیا، عزت والا معزز رسول آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الی عباد اللہ، اور اس نے کہا یہ کہ حوالے کر دو میرے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا. اس نے بنی اسرائیلیوں کو کیا بنایا تھا؟ غلام بنایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے کیا کر دو، حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امانت دار. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ پر سرکشی نہ کرو، اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، لے کے آتا ہوں بسلطان مبین، واضح دلیل لے کے آتا ہوں، واضح دلیل لے کے آتا ہوں، اور واضح دلائل کے ساتھ آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّي، اپنے رب کے ساتھ، رب کے پناہ میں آتا ہوں. وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کے پناہ میں آتا ہوں. أَن تَرْجُمُونَ، یہ کہ تم مجھے سنسار کرو. انہوں نے فرعون نے کہا نا کہ ان کو سنسار کر دو، تو فرمایا میں رب کے پناہ میں آتا ہوں، اور تمہارے رب کے، اپنے رب کے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ تم مجھے کیا کر دو، سنسار کر دو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم نے میرا اقرار نہیں کیا، مجھ پہ ایمان نہیں لائے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، تم نے اگر میری تصدیق نہیں کی، لی میری، فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے دور ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ، پھر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. اَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ اللہ بے شک یہ لوگ جو ہے قوم مجرمون، قوم مجرمین ہے. اللہ سے دعا کی اللہ یہ مجرم ہے، یہ ایمان نہیں لاتے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ نے فرمایا بس لے جا میرے بندوں کو، لیلاً، رات کے حصے میں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. اللہ نے فرمایا چل میرا پیغمبر موسیٰ، ٹھیک ہے نا، جو مومن ہے ان کو لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، رات کے حصے میں، کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا.
تو فرمایا تم پیچھا کیے جانے والے ہو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دے سمندر کو رہون رکا ہوا۔ چھوڑ دے سمندر کو رکا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ جب بحر قلزم کے پاس گئے حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جو مومنین تھے، جو ان پہ ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کو جب بحر قلزم پہ لاٹھی مارتے ہیں تو راستے بن گئے، سمندر رک گیا، پانی رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے پار ہو گئے۔ جب سمندر پار کیا تو اب فرعونی ادھر سے آنے لگے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی ماری تاکہ پانی اب چل پڑے نا، ہم گزر آئیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، میرا پیغمبر موسیٰ سمندر کو رکا ہوا چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رکا ہوا چھوڑ دے، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ سامنے والا جو لشکر ہے مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ سمندر چھوڑ دے لاٹھی مارنا، اس کو رکا ہوا چھوڑ دے، کیونکہ پیچھے والوں کو میں نے غرق کرنا ہے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ پانی تو رکا ہوا ہے، کہتے آؤ جی، تو اپنے فرعونیوں کو کہا کہ آؤ، وہ بھی سارے، جب پہلا آدمی اور آخری آدمی سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب کیا کر، چل پڑ، ٹھیک ہے نا، پانی چل پڑا اور پھر وہ کیا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دے سمندر کو رکا ہوا، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لشکر ہے غرق ہونے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں غرق کر دیا، کم ترکو من جنات وعیون، کتنے انہوں نے چھوڑ دیے، جنات، بڑے بڑے باغات، وعیون، اور چشمے چھوڑ دیے۔ دیکھیں نا، یہ سب کچھ رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فرعون جو خدائی کا انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب ہو اور اعلیٰ رب ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے کم ترکو، کتنے انہوں نے چھوڑے، من جنات، باغات میں سے، وعیون، چشموں میں سے، وزروع، اور کتنی کھیتیاں انہوں نے چھوڑی ہے، ومقام کریم، اور عمدہ مقامات چھوڑے۔ وہ بادشاہ ان کی کیا مقامات ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے کتنے انہوں نے باغات چھوڑے، کتنے چشمے چھوڑے، کتنی کیتیاں چھوڑی اور کتنے عمدہ مقامات چھوڑے۔ وَنَعْمَتٍ، ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے نعمت، زبر کے ساتھ، یہ نعمت زبر کے ساتھ۔ وَنَعْمَتٍ، کتنے سامان راحت چھوڑے، یہاں پہ اس کا معنی نعمت کا معنی ہوتا ہے سامان راحت، اور کتنے سامان راحت چھوڑے، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ رہ رہے تھے، کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کی جگہ جہاں وہ رہ رہے تھے دوسرے قوم کو ہم نے وارث بنا دیا ہے۔ کس کو؟ یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کر دیا، ان کے وارث بنا دیا اور ان کو غرق اور تباہ کر دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہیں اس پہ روئے آسمان و زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ مہلت دیے جانے والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ اس پہ آسمان روئے نہ زمین روئے۔ علماء فرماتے ایک طبقہ کے اس کی مجازی معنی ہے، یعنی نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئے، یعنی ان کے غرق ہونے کے بعد کسی کو ان کے جانے کا افسوس نہیں ہوا ہے۔ کوئی چلے جاتے نا تو لوگ کہتے اب بنیر میں لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں افسوس ہے کتنا، افغانستان میں زلزلے میں لوگ ابھی شہید ہو گئے تو کتنا افسوس ہے۔ اس طرح جب یہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ، تو اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان پہ زمین و آسمان میں کسی کو بھی افسوس نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی علماء فرماتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پیچھے آسمان و زمین بھی روتے ہیں، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، اور جس جگہ پر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جگہ بھی روتا ہے۔ اور اسی طرح آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس پہ رحمتیں آتی ہے، وہ دروازہ بھی روتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی بند ہو جاتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیک بندے پہ کے پیچھے آسمان و زمین بھی روتا ہے، اس کے عبادت کی جگہ بھی روتا ہے، اور اس کے
زمین آسمان کے دو دروازے بھی روتے ہیں، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے پیچھے آسمان و زمین کو، اس میں رہنے والوں کو کوئی افسوس نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے فرمایا وما كانوا منظرین، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔